راستہ دکھا، راستہ دکھا، 1400 سال سے سب کہہ رہے ہیں راستہ دکھا، راستہ دکھا، راستہ دکھا. ارے چلو گے کب بھائی؟ کب تک راستہ دیکھو گے؟ تو ایک اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن پڑھنے والا تھا. اس نے کہا کس ترجمے کی بات کر رہے ہو؟ کہا آپ کے قرآن میں ترجمہ میں لکھا ہوا ہے. کہا کہ ہاں قرآن ہمارا ہے مگر ترجمہ ہمارا نہیں ہے. ترجمہ ہمارا نہیں ہے. کہا کس کا ترجمہ ہے؟ کہا تھانوی جی کا ترجمہ ہے. کہا ہاں وہ ابھی راستہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے احمد رضا نے وہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم راستہ چل رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ہم راستہ چل رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. دیکھو راستہ چلنا، راستہ دکھانا اور راستہ چلنے میں بڑا فرق ہے. مثلاً آپ کا جلسہ یہاں ہو رہا ہے اور یہ ہائی وے روڈ ہے. ایک شخص کو آپ نے انوائٹ کیا اور وہ آیا ہائی وے پر گاڑی سے ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جلسے میں جانا ہے ہمیں، شہید اعظم کانفرنس میں جانا ہے ہمیں. ایک شخص نے راستہ بتا دیا، راستہ دکھا دیا تو بولو یقینی ہے پہنچنا. لیکن ایک شخص ملتا ہے اس کو، کہتا ہے ان کے راستہ دکھانے سے آپ نہ جائیے، چلیے ہم آپ کو چلا دیں گے، ہم ساتھ چل رہے ہیں. کیا کہنے. دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے. جو دکھاتا ہے تو میاں پہنچنا بولیے یقینی نہیں ہوتا ہے، جب چلاتا ہے تو یقینی ہوتا ہے. اے امام احمد رضا کہیں سے آپ نے ہم سنیوں کو ادھورا نہیں رکھا ہے، ہر جگہ کامل آپ نے رکھا. اللہ سبحان اللہ. کیا پیارا ترجمہ کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اچھا ذرا قرآن کا انداز بلاغت دیکھیے، فصاحت دیکھیے، قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. خدا علیم و خبیر و بصیر ہے. وہ جانتا تھا کہ دور ایسا آئے گا کہ میرے اسلام میں 73 فرقے ہوں گے. میرے اسلام میں بولو 73 فرقے ہوں گے اور سب اپنے کو صراط مستقیم پر کہیں گے. سب اپنے کو صراط مستقیم پر کہیں گے. تو اب لوگ چکر میں پڑیں گے کہ ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں. اور سب دعوے دار ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. تو خدا نے صراط مستقیم کی نشانی بتا دیا. تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر اے اللہ تیرا احسان ہوا ہے. ان کے راستے پہ چلا اور انہیں کے راستے کا نام صراط، جیسے بولیے صراط مستقیم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتگان کون لوگ ہیں؟ کون لوگ احسان یافتگان ہیں؟ کن کو اللہ نے انعام سے نوازا ہے؟ اب ہم نے جب قرآن ڈھونڈنا شروع کیا اور ہم نے کہا اے قرآن بتا انعام یافتگان کون لوگ ہیں، کن پر اللہ کا احسان ہے، کن پر اللہ کا انعام ہے. تو قرآن نے کہا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہی سب سے اچھے ساتھی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ جن کے مسلک میں نبی کی عظمت ہو، صدیق کی صدیقیت ہو، شہید کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ولیوں کی ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے، وہی صراط مستقیم پر۔ کیا کہنے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے سنیوں، اب آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ارے کیا کہنے؟ 73 فرقہ، آپ سب کا جائزہ لے لیجئے، سب کا انالیسس کر لیجئے، سب کا تجزیہ کر لیجئے، تو کوئی نبی سے کٹ آف ہے، اور کوئی صدیق اکبر سے کٹ آف ہے، اور کوئی شہید اعظم سے کٹ آف ہے، اور کوئی غوث پاک سے کٹ آف ہے۔ اللہ، اور جس کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہو، اللہ کرومد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نبی کی یہ تعظیم ہمیں اعلی حضرت نے بتایا، صدیق کی عظمت ہمیں قرآن سے معلوم ہے، حدیث سے معلوم ہے۔ اللہ اکبر، صدیق ہیں۔ اچھا، آج کچھ مولائی بن گئے، کیا مولائی، اور حضرت ابو بکر کی صدیقیت کے وہ منکر ہیں، منکر صدیقیت ابو بکر ہیں۔ ان سے میں ایک آیت کی وضاحت چاہتا ہوں، اور انہیں اگر قرآن پر ایمان کامل ہوگا تو کہنا پڑے گا کہ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، اور قرآن پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے، میں بہت مختصر سا، مگر اتنا جس سے آپ سمجھ میں بھی آ جائے آپ کو، میں اس میں سے اتنا نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دعا بتائی، اے میرے محبوب، جب تم اپنے کاشان نبوت سے نکلنا تو یہ دعا پڑھنا۔ قرآن نے اس دعا کو کوٹ کیا، کیا کہا قرآن نے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے نبی، دعا مانگ کے نکلنا، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ جہاں جہاں جاؤں ساتھ ساتھ صدیق رہے، صدق رہے، اور جہاں سے چلوں وہاں صدق رہے۔ اللہ، جہاں سے چلوں وہاں صدق رہے، جہاں جہاں جاؤں وہاں وہاں صدق رہے۔ انصاف سے بتاؤ کہ جہاں سے نبی چلے ہیں وہاں کون ہے، اور جہاں جہاں نبی جا رہے ہیں وہاں وہاں کون ہے؟ جہاں سے نبی چلے ہیں وہاں کون ہے، اور جہاں جہاں نبی جا رہے ہیں وہاں وہاں کون ہے؟ تو بتائے گی، تاریخ بتائے گی، قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی۔ جہاں سے چلے ہیں وہاں علی ہے، اور جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے ہیں وہاں ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عظمت خلفائے راشدین، عظمت خلفائے راشدین، فیضان خلفائے راشدین، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اہل بیت اطہار، مسلک اعلی حضرت۔ اگر قرآن کو کامل سمجھتے ہو، بھائی زندہ باد زندہ باد۔ اگر قرآن کو مکمل سمجھتے ہو، ممکن ہے کہ ابھی معاذ اللہ تم مکمل بھی نہ سمجھتے ہو۔ اگر مکمل سمجھتے ہو تو ابو بکر کی صدیقیت کا قائل ہونا پڑے گا۔ ایک مخرج صدق ہے اور ایک مدخل صدق ہے۔ جہاں سے چلوں وہاں صدق، جہاں جہاں جاؤں وہاں۔ حضرات، صدیق کو ہم صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہوا، کئی موقع پر حضور نے صدیق، انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق حضور کو کہا۔ حضور معراج سے لوٹے، صبح کے وقت نبی نے معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ کفار مکہ نے حضور سے پوچھا کہ کہاں کہیں گئے تھے، تو کہا بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس سے سیر لامکانی کیا تھا۔ تو کہا اچھا، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے۔ اب بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اللہ اکبر، سب بتائیے۔ اور اگر آپ بتا دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی گئے تھے، اور ہمیں یہ قطعی طور پر پرفیکٹ معلوم ہے کہ آپ نے آج تک ملک شام کا سفر نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے کہ کسی کے گھر آپ رات میں آئیں، مثلاً یہ صاحب ہیں نقیب اجلاس صاحب، جہاں ان کا قیام ہے بولیے، وہاں پہ ٹھہرے، ناشتہ کیے، کھانا کھائے، اور کل کوئی شخص ان سے پوچھے کتنا دروازہ، کتنی کھڑکی، جس کام کے لیے وہ کام کریں گے کہ کھڑکی گنیں گے، دروازہ گنیں گے۔ مگر کفار مکہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے۔ نبی سے کہہ رہے ہیں بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے، کتنی کھڑکی، کیا 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 بنیا پر کتنے پلر ہیں، کتنے کیا ہیں۔ تو خدا نے کہا میرے محبوب گھبراؤ نہیں، میں تمہاری نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کو کر دے رہا ہوں۔ بیت المقدس کو دیکھتے جاؤ، بتاتے جاؤ۔ بیت المقدس کو دیکھتے جاؤ، بتاتے جاؤ۔ جتنے سوال کیا، جو لوگ بیت المقدس کو دیکھ کے آئے تھے، وہ دیکھنے کی بنیاد پر سوال کر رہے تھے، وہ کبھی دیکھ کر آئے تھے، اور نبی ابھی دیکھ کے جواب دے رہے تھے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے جب خدا نہیں چھپتا ہے تو بیت المقدس نبی سے چھپے گا۔ اللہ نبی نے سب بتا دیا۔ اتنے بڑے ہٹ دھرم تھے کہ ابھی بھی نہیں مانے، کیا ابھی بھی نہیں مانے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، نہیں مان رہے تھے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ چلو آج ابو بکر کو مس گائیڈ کر دے، مس گائیڈ کر دے۔ دوڑا دوڑا آیا اور کہتا ہے اے ابو بکر، تیرے نبی نے تو حد کر دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی تک تو صرف زمینی بات کرتا تھا کہ یہ ہوئے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اب تو وہ آسمان اور لامکاں کی بات کرتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ رات میں مختصر سے وقت میں میں نے سارے لامکانی کیا ہے، اور وہاں سے آیا ہوں، اور پھر بھی بستر گرم رہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ابو جہل زوم میں آیا تھا کہ ابو بکر صدیق اس کو عقل کے خلاف سمجھیں گے اور انکار کر دیں گے۔ اس بنیاد پہ اس نے یہ پیشکش ابو بکر کے سامنے رکھا تھا، مگر ابو بکر فنا فی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں سن ابو جہل، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ابو جہل اگر میرے رسول نے کہا ہے تو میں اس کی
تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس سے بڑی بھی بات اگر نبی کہہ دیں گے نا تو میں اس کی بھی تصدیق. سبحان اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر، سب پر ایمان لایا ہوں. ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی جو کہہ دیں مان لو. عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاؤں گا، نبی نے جو کہہ دیا مان لیا. تم عقل کا گھوڑا دوڑا رہے ہو اس لیے نبی سے دور ہو، اور تم مان لو تو تم بھی نبی سے قریب آ جاؤ. ابو بکر صدیق نے پہلی مرتبہ جو سنا ہے دشمن کی زبان سے سنا ہے نبی کے سفر معراج کو، دوڑے ہوئے آئے، کہا آقا مبارک ہو. حضور نے فرمایا کیا مبارک ہو؟ کہا آپ کو سیر لامکانی مبارک ہو. کہا کیسے پتا آپ کو؟ کہا حضور ابو جہل گیا تھا مجھے مس گائیڈ کرنے کے لیے، کہہ رہا تھا کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے کہا میرے نبی نے کہا ہے تو صدقت، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضور نے کہا تم نے ابو جہل کے اس خبر رسانی کی بنیاد پر میرے سفر حج سفر معراج کی جو ہے تصدیق کیا ہے. کہا ہاں کا. حضور نے کہا انت الصدیق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے کیا کہنے، انت الصدیق. اللہ اکبر. حضور نے کہا سنو، یہی زمین پر ابو بکر کی صدیقیت کا نہیں اعلان آج ہو رہا ہے، ملائکہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں ارے ابو بکر تو صدیق ہو گیا، صدیق ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ارے کیا کہنے، اللہ اکبر. واہ واہ واہ. حضرات قرآن نے کیا کہا؟ جن پر انعام وہ نبی ہیں، جن پر انعام وہ صدیق ہیں. اب اگر صدیق کو کوئی کٹ آف کر کے چاہے کہ صراط مستقیم مل جائے تو ملے گا اس کو؟ بھٹک رہے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. حضرات دیکھیے ایک چوراہا ہے، مثلا یہ امہٹ لے لیا، آپ کو جانا ہے دلی اور آپ سمت سے اننون ہیں، آپ سمت نہیں جانتے کہ دلی کس سمت ہے، کہ پورب ہے کہ پچھم ہے کہ اتر ہے کہ دکھن ہے. چاروں طرف گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف بولیے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر ایک ڈرائیور اپنی اپنی گاڑی کا رخ اپنے اپنے سمت کیے اور آپ کو پک اپ کر رہا ہے، آپ کو ٹیک اپ کر رہا ہے، ٹیک اپ کر رہا ہے. چلیے دلی میں چل رہا ہوں، چلیے دلی میں چل رہا ہوں، چلیے دلی میں چل رہا ہوں. اب آپ چکر میں پڑے یار میں تو دلی کا سمت بھی نہیں جانتا ہوں، اور یہ چاروں کے چاروں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، چاروں کے بولو، چاروں کہہ رہے ہیں کہ چلو دلی چل رہا ہوں، چلو دلی چل رہا ہوں. تو یہی سوچو گے نا اس میں ایک ہی صحیح ہوگا، تین غلط ہوں گے. اب آپ سوچو جب چوراہے پر یہ حالت ہوتی ہے تو یہاں چوراہا نہیں ہے، مذہب کا 73 راہا ہے. ارے کیا کہنے. واہ 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 واہ. کتنا بولو 73 رہا ہے. اللہ اکبر. چوراہے میں پریشان ہو کہ کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں کدھر جائیں، اور یہاں 73 راہا دین کا ہے. 73 راہا بولو کتنی ٹف ہے معاملہ، مگر قرآن نے کہا ٹف نہیں ہے. دیکھ لو نبیین کدھر ہیں، صدیقین کدھر ہیں، شہداء کدھر ہیں، صالحین کدھر ہیں. ارے کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. دیکھ لو نبیین کدھر ہیں، صدیقین کدھر ہیں، شہداء کدھر ہیں، صالحین کدھر ہیں. اللہ اکبر. اب بھٹکو گے نہیں. اللہ جدھر نبی ہوں، صدیق ہوں، شہید ہوں، ولی ہوں، 73 فرقوں کو آپ تجزیہ کر لیجئے، کسی کے یہاں نہیں. کوئی نبی سے کٹ آف ہے، کوئی صدیق سے کٹ آف ہے، کوئی شہید اعظم سے کٹ آف ہے، کوئی اولیاء کرام سے کٹ آف. الحمدللہ اپنے رضا پہ قربان جاؤں جس نے سکھایا نام حضرات. تو اس لیے صراط مستقیم صرف اور صرف اہل سنت والجماعت.
جہاں نبی کی تعظیم بتائی جاتی ہے، صدیق کی صدیقیت بتائی جاتی ہے، شہید اعظم حسین کی عظمت بتائی جاتی ہے، اولیاء کرام کا وقار بتایا جاتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ حضرات، ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب اہل سنت والجماعت ہیں ہم، تو یہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ مسلک اعلی حضرت کا یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ خام و خواہ کے لیے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کہنا چاہیے۔ دیکھو، ہمارے قاضی شہر صاحب کئی مرتبہ حج پہ گئے، اور جب یہ مطاف میں، منی میں، مزدلفہ میں کہیں بھی بیٹھتے، اب پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ ایشیا کا ہے کہ یورپ کا ہے کہ کہاں کا ہے، کیا ہے؟ ان سے لوگ ملتے، کہتے حضرت آپ ایشیا کے ہیں کہ یورپ کے ہیں؟ بہت غور سے سنیے، آپ ایشیا کے ہیں کہ یورپ کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایشیا کا ہوں۔ تو اب وہ چلا گیا، یورپ کا تھا، اس نے کہا آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ اب ایک جناب والا ایشیا کا آیا، اب اس نے کہا کہ آپ ہندوستان کے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ہیں کہ افغانستان کے ہیں کہ پاکستان کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہندوستان کے ہیں۔ وہ تھا بنگلہ دیشی، چلا گیا۔ اب ایک تیسرا آیا، اس نے کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہا ہندوستان کے ہیں۔ کہا ہندوستان کے ہیں تو کس صوبے کے ہیں؟ تو کہا اتر پردیش کے ہیں۔ وہ بنگال کا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اب اس کے بعد جناب والا ایک دوسرا آیا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا اتر پردیش کے۔ اتر پردیش کے رہنے والے تو کس ضلع کے رہنے والے؟ کہا سلطان پور۔ وہ فیض آباد کا کہا چلا گیا۔ اب سلطان پور کے جب آیا تو اس نے پوچھا سلطان پور کے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جامع مسجد چوک میں نماز کرتا ہوں۔ بتائیے اب ایک شخص کتنا نام تبدیل کر رہا ہے۔ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ایشین کہا، کبھی انڈین کہا، کبھی اتر پردیشی کہا، کبھی سلطان پوری کہا۔ یہ نام کیوں چینج کیا انہوں نے؟ نام کیوں چینج کیا انہوں نے؟ ایک ہی پہ کیوں نہ رہے؟ جب التباس ہوتا ہے، اشتباہ ہوتا ہے، جب خلط ملط ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو نام بدلتے جاتے ہیں۔ دیکھو، جب تک صرف مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے اے لوگوں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم نے مسلمان کہا اپنے آپ کو، اپنے مسلمان۔ ممبر پہ آ جانے دیجیے، ممبر پہ آنے دیجیے، گرمی بہت زیادہ ہے، دور سے بس حضرت کے چہرے کی زیارت کر لے۔ ہاں، کبھی کبھی محبت میں آپ دور ہی سے زیارت کریں تو زیادہ اجر ملے گا، کیونکہ گرمی بہت ہے۔ لے لو کرسی، لے لو کرسی، لے لو۔ اور ٹھیک ہے، ایک کرسی لے لو بھیا، کرسی لے لو، کرسی لے لو ایک لے آؤ۔ ارے بھیا ایک سب کیمرے بند کر دیجئے، کیمرے سب کیمرے بند کریے، سب کیمرے بند کر دیجئے۔ لے آؤ کرسی، لے آؤ یار، تم لوگ پہلے سے جا کے آتے ہیں نا۔ ہلو